ہیبت پور میں کبھی غوث پاک آئے تھے کیا؟ نہیں آئے. غریب نواز، نہیں. صابر صاحب، کچھوچا والے کبھی نہیں نا؟ کیوں یاد کرتے ہو صاحب غوث پاک کو؟ ہر بچے کی زبان پہ غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک. کیوں بھائی؟ ایک بات سن لو خاموشی سے، جو اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کا ہو جاتا. ٹھیک؟ جو اللہ سے محبت کرتا نا، اللہ اس کا ذکر فرشتوں میں کرتا، فرشتوں میں. اب پھر اس کے بعد رب کیا کہتا؟ فرشتوں میں فلا بالفلا سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو اور زمین پہ بکھر جاؤ، اور میری مخلوق کے دلوں میں میرے اس بندے کی محبت ڈال دو. بے شک. کیا بات ہے. ورنہ کہاں ہے عراق اور بغداد؟ چرچا دنیا کے ہر خطے میں ہے غوث اعظم کا، ذکر دنیا کے ہر حصے میں ہے غوث اعظم کا. کیوں یاد کر رہی ہے دنیا؟ جو خدا کا ہو جاتا دنیا والے اسے بھولتے نہیں ہیں، پھر اس کو بھلایا نہیں جاتا، اس کی محبت کو سینے میں بسایا جاتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت جناب سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. آپ اجازت؟ سبحان اللہ. بیٹھ جاؤ بھائی، جلدی بیٹھو، جلدی بیٹھو. ماشاءاللہ. آل رسول کی آمد ہو گئی ماشاءاللہ. سید صاحب کی چہرے کی زیارت کریں. سبحان اللہ تو بولو، زور سے نہیں بولیں گے. بات یہ چل رہی تھی کہ لوگ کون ہیں جو بھلائے نہیں جاتے. آپ کو بھول جاتی ہے دنیا، مگر ان لوگوں کو نہیں بھولتی دنیا. کیوں؟ جو خدا کا ہو جاتا، خدا کا محبوب پیارا. اللہ فرشتوں میں ذکر کرتا کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو، اور فرشتوں میرے اس بندے کی محبت مخلوق کے دل میں ڈال دو. ورنہ کہاں ہے بغداد اور کہاں ہے ہیبت پور؟ ہیبت پور کا ہر بچہ 11ویں بناتا ہے، غوث پاک کو یاد کرتا ہے. کیوں؟ وجہ اس کی جانتے ہو؟ ہم بتاتے ہیں آپ کو. باپ بھی لاجواب، نانا بھی لاجواب، ماں بھی لاجواب، ہے نا؟ ٹھکانہ نہیں ہے صاحب. ماں بھی سچی، نانا بھی سچے، باپ بھی سچے، اور خود تو سچے تھے ہی. جہاں جہاں سے گزر گئے زمانہ سچا بنا دیا. ہاں، ان کے باپ کی ایک تاریخ ملتی ہے، شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. سبحان اللہ. اور تاریخ کیا ہے؟ صبح صبح ایک راستے سے گزر کے گئے. اس زمانے کا جو بادشاہ تھا جیلان علاقے میں، شرابی تھا بہت بڑا. اس کے شراب کے مٹکے فوجیوں کے سروں پر رکھے جا رہے تھے راستے میں. انہوں نے جیسے مٹکے دے کے قریب گئے اور جانے کے بعد نڈر ہو کے ایک جملہ بولا. نڈر ہو کے، اس شراب کس کی ہے؟ تمہیں خبر نہیں ہے؟ کہا نہیں، پوچھو، پوچھنا ہے مجھے. کہا بادشاہ سلامت کی ہے، انہی کے دربار میں جا رہی ہے. ایک بات یاد رکھنا، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے، علم ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ، بلغوا انی ولو آیا. اور طاقت ہے تو حق فیصلے کرو. طاقت ہے تو مطلب اس بات پہ بھی مشورہ کر کے سبحان اللہ بولو گے. طاقت ہے تو حق فیصلے. آج تو فیصلے بھی منہ دیکھ کے ہو رہے ہیں. ہاں، گنڈے لچے بدماش پنچایت کر رہے ہیں. کوئی 5 وقتہ نمازی پنچایت میں بلایا جاتا کیا؟ کوئی بزرگ بلایا جاتا کیا؟ کوئی سفید داڑھی والا پنچ بنایا جاتا کیا؟ جتنا بڑا گنڈا لچا ہوگا وہی آ کے فیصلہ کرے گا، پنچایت کرے گا. منہ دیکھ کر پنچایت اور میٹنگ ہوتی ہے، اور فیصلے امیروں کے حق میں دیے جاتے ہیں. کان کھول کر سنو، اللہ نے اگر یہ توفیق دی ہے تجھے کہ تجھ کو عادل سمجھتی ہے قوم، تو حق فیصلہ کر. اگر نہ حق فیصلہ کیا تو قبر میں حساب تو دے گا، حشر میں حساب تو دے گا. اور اگر زندگی میں بھی ایک حق فیصلہ کر کے تو مر گیا، کسی غریب پہ حق دلا کے مر گیا، مصطفیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن سب کی نظریں جنت کی طرف ہوں گی اور میری نظر حق فیصلہ کرنے والے کی طرف ہوں. حق فیصلہ کرنے والے بنو.
بنو. اللہ توفیق دے تو وہی بولو جو بولنے کا حکم تمہیں ہمیں ہمارے رسول نے دیا ہے. اس کو کہتے ہیں دیکھو حق بولنے والے. کہا کس کے مٹکے؟ کہا بادشاہ سلامت کے. کہا اچھا. ہاتھ میں جو لاٹھی تھی نا مٹکوں میں ماننا شروع کی. جتنے شراب کے مٹکے تھے بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے سب پھوڑ دیے. شراب نیچے آ گئی. فوجی بادشاہ کے دربار میں پہنچے. جیسے ہی فوجی بادشاہ کے دربار میں گئے فوجیوں کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوئے یہ اور جانے کے بعد کہا بادشاہ سلامت. غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا جیلان کا وہ جو فرد ہے نا موسیٰ جنگی دوست جس کو لوگ کہتے ہیں. کہا پھر؟ کہا اس نے سارے مٹکے پھوڑ دیے. جلال میں آ گیا بادشاہ اور کھڑے ہونے کے بعد کہا اسے گرفتار کرو اور ہمارے دربار میں پیش کرو. اسی وقت فوجی دوڑے اور جا کر آپ کی بارگاہ میں عرضی لگائی. کہا آپ کو بادشاہ سلامت نے بلایا ہے. کہا اچھا ہمیں بلایا ہے؟ کہا آپ کو بلایا ہے. نڈر ہو کے اس لیے کہ اللہ کا جو بندہ ہو جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. ہاں آپ جو ڈر رہے ہیں نا سب سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سینوں میں ابھی گنجائش ہے. خوف نہیں ہے نا اس لیے دنیا کے خوف داخل ہو رہے ہیں. کاش میرا سینہ اللہ کے خوف سے بھرا ہوتا تو پھر کسی طرف سے دنیا کا خوف داخل نہیں ہو سکتا تھا. دنیا کا خوف اس لیے آ رہا ہے کہ ہمارے سینے ابھی اللہ کے خوف سے خالی ہیں. جس دن خدا کا خوف سینے میں آ گیا دنیا کا خوف داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے. ان کے ذہن میں ان کے دل میں تھے ہی نہیں خوف. جانتے ہو کیا ہوا؟ کہا بلایا ہے بادشاہ سلامت نے. کہا مجھے؟ کہا ہاں. چلیے چل دیے. نڈر ہو کے چل دیے بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے چل دیے. بادشاہ کے دربار میں بھیڑ تھی. بادشاہ غصے میں لال تھا. چلے گئے قریب جا کے کھڑے ہوئے. بادشاہ نے کہا شراب کے مٹکے تم نے توڑے ہیں؟ کہا ہاں میں نے توڑے ہیں. کہا پرواہ کیے بغیر؟ کہا ہاں. ڈرے نہیں؟ کہا نہیں. کہا بادشاہ ہوں میں اور وہ فوجی میرے تھے اور جو لائی جا رہی تھی وہ شراب ہم نے منگائی تھی. مٹکے توڑے کیوں؟ غوث پاک کے باپ کا جملہ سنیں آپ. فرمایا مجھے تجھ پر رحم آ گیا. کیا کہا؟ مجھے تجھ پر رحم آ گیا. کہا کیسا؟ کہا رحم اس چیز کا آیا شرابی کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. کیا بات ہے؟ کہا مٹکے کیوں توڑے؟ کہا سن میں بھی اس علاقے میں رہتا ہوں اور تو بھی. قیامت کے دن میں جنت میں جاؤں اور تو جہنم میں. مجھے گوارا نہیں. میں نے اس لیے مٹکے ہی توڑ دیے تاکہ شراب تیرے لب کے قریب نہ جا سکے. قسم خدا کی بادشاہ نے اتنا سنا اٹھ کر کھڑا ہو گیا. کہا اچھا تو پھر قریب آ جاؤ سچی توبہ کرا دو. یہ باپ کے جملے ہیں. باپ کا کمال ہے. باپ کا راستہ ہے. باپ کے قدم ہے یہ کہ بادشاہ شرابی تھا. خدا کی قسم اس کے لبوں سے شراب ہٹا کے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا جام لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اسی باپ کے بیٹے ہیں غوث پاک. زور سے اور زور سے. اسی باپ کے بیٹے ہیں غوث پاک. باپ تو وہ ہے اور ماں اللہ اللہ. ماں کا حال یہ ہے کہ بچپن میں بھی چہرہ کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا. زور سے نہیں بولو گے؟ جس کی صبح تلاوت میں شام تلاوت میں رات تلاوت میں دن تلاوت میں. اسی لیے تو 17 پاروں کے حافظ پیدا ہوئے تھے غوث پاک. ہاں آج تو 12 سال کا ہو گیا کلمہ نہ پڑھنا آتا. کیوں؟ ماں کے کون سے یاد ہے؟ اگر سننے بیٹھ جاؤ تو یہ اور کہہ دے بولے فرصت کہاں بچوں میں. لے کہہ رہی ہے بچوں میں فرصت ہی نہیں ہے. نہ نماز کی پرواہ نہ روزے کی پرواہ نہ دنیا میں اولاد کی تربیت کی پرواہ نہ. 60 سال 70 سال کی ہو گئی. پوتیوں کو دیکھ دیکھ کے جمعے کے دن نماز پڑھ رہی ہیں. بھائی صاحب بات ایسی بھی ہے. ہاں اگر دھوکے سے پوتی سلام پھیر دے 3 رکعت پہ تو پھر یہ بھی دے گی بڑھیا. پتا نا ایسے بس چل رہی ہے کہانی. 70 سال کی ہو گئی مگر نماز آج تک یاد نہیں. قربان جاؤ غوث پاک کی ماں پر. زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی.
زور سے نہیں بول رہے؟ کوئی سجدہ قضا نہیں، یہ تو فرض نماز تہجد قضا نہیں، تلاوت قرآن عظیم قضا نہیں، زبان پر کبھی جھوٹ نہیں، کسی کی غیبت نہیں، کسی کی حق تلفی نہیں۔ ارے یہی سچائی تھی اس دامن کی کہ دنیا کے سامنے اگر بیٹا بھی پیدا ہوا ہے تو غوث الاقواس پیدا ہوا ہے۔ لاجواب بیٹا، حافظ قرآن ماں کے پیٹ سے، ہاں 15 سال کی عمر سے جب آگے بڑھے 16ویں میں قدم رکھا، 2 بھائی تھے، ماں نے بٹوارہ کر دیا، 40 سونے کے سکے ہی نے دیے 40 بھائی کو، بغداد کے قافلے میں روانہ کیا۔ بیٹا غوث پاک نے کہا ماں جی چاہتا ہے کہ بغداد جا کے علم حاصل کروں۔ اس زمانے میں بغداد میں بڑے بڑے عالم تھے اور بڑے بڑے ادارے تھے۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے، جی نہیں چاہتا کہ دل سینے سے جدا کروں، مگر علم دین حاصل کرنے جا رہے ہو، چلے جاؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ ہیبت پر والو ایک بات سن لو، جس بیٹے کو ماں کی دعا مل جائے اور باپ کی، وہ بیٹا کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ سن لو، مگر ماں ہو بھائی صاحب، بعد ماں، بس اللہ خیر فرمائے، صحیح بتا رہے ہوں؟ ہاں یار میرے رسول کی زبان سے جو نکل گیا، مولانا حسیب صاحب قسم خدا کی پتھر کی لکیر غلط ہو سکتی ہے، میرے رسول کا جملہ غلط نہیں۔ ہاں کیا فرمایا میرے رسول نے؟ آقا فرماتے ہیں عورت کتنی بڑی ہو نظر پھر بھی رکھو، مصطفیٰ کا قول ہے یہ، اسی لیے کہا تم حاکم ہو، عورت محکوم ہے، کتنی بڑی ہو مگر پھر بھی ناقص العقل ہے وہ۔ دھیان رکھو ایک چیز کا، وہ ماں ہو، دادی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، نظر رکھو اس پر۔ آپ تو بہت بڑے ہوئے نا، ماڈرن زمانہ ہے، دولت دار ہو گئے، امیر ہو گئے، مالدار ہو گئے، تمہیں پرواہ نہیں ہے کہ ماں کہاں جا رہی ہے، بہن کہاں جا رہی ہے، بیٹی کہاں جا رہی ہے۔ 20-20 25 ہزار کے موبائل تم نے آج اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کے حوالے کر دیے۔ ارے یار ایک یا دو نہیں، سینکڑوں کے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج مسلمان کی بیٹی فلاں کے ساتھ چلی گئی، فلاں کے ساتھ چلی گئی، آج فلاں کی ماں ادھر چلی گئی، فلاں کی بہن ادھر چلی گئی۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ غیرت نہیں آتی تجھے؟ ایک جملہ دے رہا ہوں جلسے میں، کان کھول کے سن لو، ایک روٹی کی جگہ گھر میں بیٹھ کے آدھی روٹی کھا لو، مگر گھر کی عورتوں کو پردے میں بٹھا کے کھا لو۔ نظر رکھو ان پر، نظر رکھو، نظر رکھو، نظر رکھو، ہر وقت نظر رکھو۔ یہ مت دیکھو کہ یہ ماں ہے، ناقص العقل ہے، پھر بھی ناقص العقل ہے، تیرے باپ کا قول نہیں، رسول پاک کا قول ہے۔ زور سے بولو، زور سے۔ اسے کہتے ہیں ماں۔ خود تو تھی صالح، جو کوکھ سے بیٹا دیا ہے امت کو، غوث الاقواس ہے، ہاں ولیوں کا ولی ہے وہ، بڑوں کا بڑا ہے وہ، اور ایسا لاجواب ہے وہ۔ 16 سال کی عمر میں جب سونے کے 40 سکے اپنے پاکٹ میں لے کر چلے، ماں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی۔ یاد رکھنا، ماں باپ کا گستاخ مالدار تو ہو سکتا، سن لیو، ماں باپ سے الگ رہنے والا، دور رہنے والا، توہین کرنے والا ماں باپ کی گستاخ مالدار تو ہو سکتا، مگر یاد رکھنا زندگی کے کسی حصے میں وہ عزت دار نہیں ہو سکتا۔ بے شک یہی بات ہے حضرت۔ عزت اسی بیٹے کو ملے گی جو ماں باپ کے قریب ہو۔ بے شک۔ ہاں ایک چیز، دوسری، بستی کے جو بزرگ ہوتے ہیں نا، بڑے بوڑھے، جنہیں تم یہ کہتے ہو یہ بڈھا سٹھی آ گیا، کان کھول کے سن لو، زیادہ بڑے اپنے آپ کو ایکٹر مت بنو۔ ہاں اگر گاؤں کا کم عقل بوڑھا ہے اور چہرے پہ سفید داڑھی، عمر دراز ہے، تیرے رسول نے فرمایا اسے سلام کر، اس سے دعائیں لے۔ اگر اس نے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر دی، اب تجھے دنیا میں کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ ہاں
اپنے آپ کو زیادہ بڑے مت بنو. بڑا وہ یہ جسے خدا بڑا بنا دے. ہاں اپنے آپ بڑے نہیں بنو گے تو. علم حاصل کرنے چل دیے صاحب. ماں نے دعائیں دی. ایک بات کہی تھی ماں نے, بیٹے دولت سب کچھ نہیں ہوتی ہے, اللہ کو سچے بہت پسند ہے. بے شک. سبحان اللہ نہیں بول رہے؟ اے ہائے چل دیے. آنکھیں اٹھا اٹھا کے ماں کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور ماں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے. جی جی. ہاں چل دیے, قافلے کے ساتھ روانہ کیا. کئی بار سنی ہے بات, مگر میں تمہیں بتا کے آگے گزر کے کچھ بتاؤں گا, اور پھر تقریر ختم کر رہا ہوں میں 5 منٹ میں. سنیے, چل دیے. راستہ میں بغداد سے پہلے ایک جگہ پر قافلہ چوروں نے لوٹ لیا, سب سے سب کچھ چھین لیا, بچہ سمجھ کے انہیں چھوڑا. چوروں کے سردار نے ایک بات کہی, کہا ان سب کو گرفتار کرو, میرے سامنے حاضر کرو. سب کو گرفتار کر کے سردار کے سامنے لے گئے. سردار نے بٹھایا, سردار کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے بولا, بھائی تم سب لٹ گئے یا کوئی باقی ہے؟ کوئی معمولی بات تھی؟ ارے بولو بھائی, اپنا مال کوئی بتائے گا کیا؟ اور نہیں بھی بتانا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ ضرورت کیا ہے؟ کہا تم سب لٹ گئے یا کوئی باقی ہے؟ سب نے کہا سب لٹ گئے. سب کے بیچ میں سے ایک ہاتھ اٹھا, سب کے بیچ میں. اللہ اللہ, جس کے حسن کے جلووں نے آنکھیں چندیا کے رکھ دی, اور ایسا حسین تھا وہ ہاتھ کہ جب اس کے حسن کی عکاسی بریلی میں آئی تو اعلیٰ حضرت بولے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ. بے شک. سبحان اللہ, کیا بات ہے. بادشاہ چوروں کا جو سردار تھا دیکھ کے بولا, کیا مطلب ہے بھائی اس ہاتھ کا؟ کہا ابھی میں لٹنے سے باقی ہوں. بس اتنی آہستہ سے بولو گے؟ کیا کہا ابھی میں لٹنے سے؟ اے ہے یار, کیوں نہ یاد کرے گے دنیا ہی میں؟ یہ بھولنے کے لائق ہوتے؟ ہزاروں سال ہو گئے, آج بھی دنیا غوث پاک کو نہیں بھول رہی ہے. آنے دو 11ویں کا دن, کوئی گھر ایسا نہ ہوگا جس میں میرے غوث کی فاتحہ کا لنگر نہ ہو. بے شک. سنیے, چوروں کا سردار بولا تم باقی ہو؟ کہا ہاں. کہا تو ادھر آ جاؤ. اب جملہ سنے ہیبت پر والے. سردار بولا ادھر آ جا. 16 سال کے غوث پاک مسکرا کے بولے, آنا نہیں سیکھا کسی کے قدموں میں. ہاں. بولے مطلب؟ بولے تجھے ضرورت ہے تو آ. بولے تو نہیں آئے گا؟ کہا میں نہیں آؤں گا. بولے کیوں؟ بولے میرے نانا نے کہا تھا جب تک تم سچے ہو اور میرے راستے پر ہو تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, زمانہ تمہارے پاس آئے. کیا بات. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اجمیر جاتے ہو یا نہیں؟ اور نہیں گئے ہو تو جانا. کلیر شریف جاتے ہو؟ کچھوچا شریف, بریلی شریف, کبھی آئے تھے کہ غریب نواز کہنے کے آ جائیے؟ کبھی صابر صاحب نے آ کے کہیو تم سے؟ اعلیٰ حضرت نے؟ کیوں جاتے ہیں صاحب؟ جو خدا کا ہو جا, زمانہ اس کی طرف کھنچتا ہے, اللہ اس کے زمانے کو قریب کر دیتا ہے. اتنا جب کہا تو چوروں کا سردار بولا لوگوں راستہ دو. اٹھا چلا 16 سال کے غوث پاک کے قدموں میں. چہرہ دیکھا تو نظر جھک گئی. ہمت تھی کہ جو غوث پاک سے نظر ملا لے؟ ہاں, سچوں کے سامنے جھوٹے ٹکتے تھوڑی ہیں. جھوٹوں میں تو شیر بن جا جھوٹا, سچے کے سامنے ہمت نہ. نظر جھک گئی. جیسے ہی نظر جھکی غوث پاک شیر دل ہو کے بولے, کیا کہنا چاہتے ہیں بولیے. کہا نام کیا؟ بولے عبد القادر. کہاں سے آئے ہو؟ بولے جیلان سے. کس کے بیٹے ہو؟ کہا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی میرے باپ کا دوست, باپ کا نام ہے. فاطمہ ام الخیر میری ماں کا نام ہے. کہا اچھا, اور کوئی ایڈریس اور کوئی پتہ؟ کہا زیادہ مت پوچھ, خاندانی ہوں مصطفیٰ جان رحمت کا. قسم خدا کی آنکھ سے آنسو نکل گئے, کپ کپانے لگے, ہاتھ لرزہ بر اندام ہو گیا جسم, گردن جھکی, ہونٹ کانپے,
کبھی آباد میں صرف ایک جملہ بولا، عبد القادر زیادہ کچھ نہیں کہنا، صرف یہ بتا دے کہ تجھ پہ ہے کیا۔ پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، 40 سکے سونے کے تھے، سامنے رکھ دیے، بولے یہ ہے۔ سردار بولا اتنا تو پورے قافلے پہ بھی نہیں ہے جتنا تجھ پہ اکیلے پہ۔ کہا بتا کیوں دیا تو نے؟ تو غوث پاک کا ایک جملہ سنو ہیبت پور والو، جملہ 16 سال کے غوث اعظم بولے یہ کہہ رہا کہ بتا کیوں دیا؟ ارے کیا حیثیت ہے ان سونے کے سکوں کی میری ماں کے دودھ کے قطرے کے سامنے؟ کہاں رکھ لے اپنے پاس؟ کہا مطلب؟ کہا میری ماں نے کہا تھا بیٹے سچوں کا ساتھ اللہ دیتا، بے شک یہی بات ہے، جھوٹوں کا نہیں سچوں کا۔ میں سچ بولنے کا عادی ہوں، اور میری ماں کے ہر قطرے میں دودھ کے صداقت چمکتی ہے، اس لیے حال کچھ بھی ہو میں جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا۔ ہاتھ کانپ گئے، زبان بند ہو گئی۔ چوروں کا سردار بولا دیر مت کرو، جو قافلہ عبد القادر کے ساتھ ہے سب کا مال واپس کر دو، اور آپ کے بھی 40 سکے اٹھا کے اس نے پاکٹ میں ڈالے، اور ڈال کے بولا عبد القادر عمر چھوٹی ہے مگر تو نے تقدیر پلٹ کے رکھ دی۔ کہا ہوا کیا؟ کہا سچے دل سے توبہ کروں گا تیرے ہاتھ پہ۔ کہا کیوں؟ بولے ایک تو ہے کہ اپنی ماں کے فرمان پر اتنا عمل، اور ایک میں ہوں زندگی گزر گئی خدا کی نافرمانی کرتے۔ عبد القادر سچی توبہ کرا دے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ 50 سال کے چور نے 16 سال کے غوث اعظم کے ہاتھ میں، جو باقی چور تھے وہ سب کے سب بولے بات سن بھائی، جب چوری تیرے ساتھ میں کی ہے تو توبہ میں پیچھے ہم بھی نہیں رہیں گے، توبہ ہم بھی کریں گے۔ ہاں ایک ہاتھ تھا غوث اعظم کا، اور سینکڑوں ہاتھ تھے چوروں کے، اور عمر تھی 16 سال۔ کتنے سال؟ ہاں کمال بہت دی ہے رب نے اتنی سی عمر میں، کوئی ٹھکانہ تھوڑی ہے۔ جیسے ہی ہاتھ رکھے تو چوروں کا سردار رو کے بولا عبد القادر کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک جملہ کہنا ہے۔ کہا کیا؟ بولے قیامت میں اپنا ساتھ دے دیں۔ 16 سال کے غوث اعظم مسکرا کے بولے بہت اچھا مانگا تو نے، اسے میں کیا کہوں؟ اسے تو بہت دنوں پہلے مدینے کی چٹائی پہ بیٹھ کے میرے دادا میرے نانا کہہ کر چلے گئے، المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا بھی جائے گا۔ ارے میاں بس اتنا کہنا تھا، توبہ کرائی۔ 12 برس کی عمر میں ادھر باپ نے شرابی کو دنیا کے اندر سچائی کا جام دیا، اور ادھر بیٹے نے چوروں کو ولی بنا دیا۔ بغداد میں پہنچ گئے، قحط تھا بغداد میں، آپ کے قدموں کی برکت سے خوشحالی آ گئی۔ سمجھ گئے؟ جو ماں نے اشرفیہ دی تھی وہ غربا کو آپ نے تقسیم فرمائی۔ 3 دن تک کرتے کے دامن میں لے کے بانٹتے رہے۔ 3 دن کے بعد جب ساتھیوں نے جھانک کے دامن میں دیکھا تو جو سکے ماں نے دیے تھے وہ سب کے سب دامن میں موجود تھے۔ اللہ اللہ کیا شان ہے غوث اعظم کی۔ جب وقت گزرا تو ایک شخص سے آپ کی بغداد کی جامع مسجد میں ملاقات ہوئی، آپ مسجد کے صحن میں گھوم رہے تھے، ایک شخص مسجد میں کھانا لیے آیا اور آپ سے کہا بیٹا ایک مسئلہ بتاؤ۔ کہا کیا؟ کہا کہ میں مسجد میں کھانا کھا لوں۔ 16 سال سے عمر آگے بڑھ گئی تھی، فرمایا اعتکاف کی نیت کر لو اور کھا لو۔ سبحان اللہ، زور سے بولو یار۔ ہاں اس لیے تو علم ضروری ہے، بے شک۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اس لیے علم ضروری ہے۔ نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، وہ مرد ہو عورت ہو بوڑھا ہو بچہ ہو جوان ہو۔ اور یار اس لیے بھی علم ضروری ہے کہ اگر علم ہوگا تو تم اپنے آپ غلط قدم کبھی نہیں اٹھاؤ گے۔ جن کے پاس علم کی دولت نہیں ہوتی وہ غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، اور جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ علم کی برکت اور خدا کے کرم سے برائیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ضروری ہے علم۔ اگر تم حافظ جی، قاری صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب بھی نہ بنو تو اتنے ضرور بن جاؤ تاکہ تم حرام و حلال کو پہچان لو، جائز و ناجائز کو پہچان لو، صحیح اور غلط کو پہچان لو، زندگی کسے کہتے ہیں اسے بھی جان لو، موت کسے کہتے ہیں اسے بھی جان لو۔ سن لو آخری جملے، سن لو تقریر کے
کیا بات آخری جملوں میں سبحان اللہ بھی نہ آ کیا؟ ابھی مائک پہ ہی بیٹھا ہوں. ہاں اس چکر میں مت رہی. ہاں اچھا ہمارے اندر ایک چیز اور ہے، میں فجر تک بھی بولتا رہوں گا تو بولتا ہی رہوں گا. میری نہ آواز بیٹھتی ہے اور نہ مجھے کو بولنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے. ہاں جو میری تاریخ لے میں انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے. مولانا حسیب الرحمان صاحب کو پتا، جب میری تاریخ لے نا وہ لوگ فون پہ تو کچھ دیر کے لیے تو خاموش ہو جائیں، بولے ان سے کیا تقریر ہوگی یار، سلام کا جواب دیا ہی نہ جا رہا فون پہ. مجھ سے دن میں بات نہیں ہوتی بھئی یہ فون پہ، مگر مائک پہ آ کے جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں نا اور رسول کا ذکر کرتا ہوں، خدا کی حمد بیان کرتا ہوں، تو میری آواز اتنی کھلتی ہے اچھے اچھوں کی بیٹھ جا بھئی، میری نہیں بیٹھتی. یہ مجھ پہ غوث پاک کا کرم ہے، میرے رب کا فضل ہے. تم سبحان اللہ بولو، میں آخری بات بیان کر دوں. کہا اعتکاف کی نیت کر لو اور کھا لو. زور سے تو بولو. ہاں علم ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یار. علم ہوگا تبھی تو سمجھو کہ مسجد میں پہلے قدم کون سا رکھا جائے گا اور بیت الخلاء میں کون سا نکالیں گے، کون سا رکھیں گے، کون سا. یہ علم کی برکت ہی تو ہے. زندگی کیسے گزارنا ہے ہمیں، یہ علم کی برکت ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ علم سے ہے یہ ساری چیزیں. غوث پاک کا جب بچپن تھا اور آپ کی یعنی کہ بچپن سے جوانی آئی اور جب مشہور ہوئے دنیا میں، تو ایک دن آسمان پہ ابر چھایا، راستے میں پہاڑوں کے بیچ میں جا رہے تھے. اس کے اندر سے آواز آتی ہے، عبد القادر میں تجھ سے بہت خوش ہوں، بات سن لے. رک کے غوث پاک رکے، مسکرائے. کہا مطلب؟ کہا آج کے بعد تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تجھے قبول کر لیا. ہاں اتنا جب کہا تو میرے غوث نے کیا کہا؟ لا حول ولا قوت، نکل جا میرے سامنے سے، ابلیس ہے تو، شیطان رجیم ہے تو. آواز آتی ہے، عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. پھر بہکانا چاہا. غوث پاک بولے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا. ہاں سنیے، اسے کہتے ہیں علم. یہ ہے علم کی برکت. علم اس لیے ضروری ہے، دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے. آپ کو کیسے جینا ہے یہ علم سکھائے گا، کیسے مرنا ہے یہ علم سکھائے گا. سنیے، غوث پاک نے کہا اعتکاف کی نیت کر لو اور کھا لو. زور سے بولو. کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے لیے جب یہ بیٹھے ہاں بزرگ، تو انہوں نے غوث پاک کو قریب کیا، قریب کر کے کہا بیٹا لاجواب بچہ ہے تو، حسن والے بہت دیکھے مگر حسینوں کا حسین ہے تو. بیٹے میرا دل چاہتا تو میرے ساتھ کھا لے. ہاں غوث پاک بھوکے تھے، بیٹھ گئے. اور سن لیں یہاں ایک بات، اگر بھوکے ہوں اور کوئی کھانا کھانے کے لیے کہے تو کھا لیں آپ، یہ سنت بھی ہے. ہاں بیٹھ گئے غوث پاک، مگر چھوٹے چھوٹے لقموں سے کھایا تاکہ اس آئے ہوئے مسافر کا پیٹ بھر جائے. جب یہ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس بزرگ نے ایک بات کہی، بیٹا تم یہاں کیا کرتے ہو؟ بولے پڑھتا ہوں. اچھا بولے مطلب؟ بولے طلب علم میں آیا ہوں. کہا بیٹے تب تو آپ مسئلہ بھی بتا دو گے؟ کہا بالکل بتا دوں گا. بولے پکا؟ بولے پکا. کہا بیٹا صرف ایک مسئلہ بتا دو. بولے کیا؟ بولے جیلان میں ایک بڑی پاکیزہ طاہرہ عورت ہے. کہا مطلب؟ کہا نام ہے فاطمہ ام الخیر. اس نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے کہ میرا بچہ بغداد میں علم حاصل کرتا، یہ جا کے اسے دے دینا. وہ امانت لے کے میں بغداد آیا. 3 دن سے بچہ تلاش کر رہا ہوں مگر وہ بچہ مجھے ملا نہیں، اور مجھے مزدوری بھی ملی نہیں، مجھے نفع کچھ ہوا نہیں. اس لیے جو وہ پیسہ دیا تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سب اٹھ گیا، خرچ ہو گیا. آج 2 درہم مجھ پر بچے تھے، میں نے اس کو بھی خرچ کر دیا. اسی میں سے کھانا خرید کر کے میں یہاں کھانا کھانے بیٹھا ہوں. اے بچے کیا یہ کھانا میرے لیے جائز ہے؟ اتنا جب کہا تو غوث پاک مسکرا کے بولے ہاں جائز ہے، اور بالکل جائز ہے، جائز ہے، پکا جائز ہے. کہا بیٹے پیسہ اس کا، امانت کسی کی، جائز کیسے؟ غوث پاک بولے بتا دوں کیسے؟ کہا ہاں.
کہا جس فاطمہ ام الخیر کا نام لے رہے ہو وہ میری ماں ہے، اور جس عبد القادر کو تلاش کر رہے ہو وہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاء یہ ہے غوث اعظم۔ خدا کی قسم خود تو کھاتے نہیں، اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات میں ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہوں ہزاروں سال ہو گئے، دنیا آج تک نہیں بھولی ہے انہیں، آج تک نہیں بھولی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں لوگ آپ کو یاد رکھیں، مرنے کے بعد آپ کا ذکر ہو، آپ کا تذکرہ ہو، لبوں پر لوگوں کے آپ کا نام ہو، تو جھوٹ کبھی مت بولیے، غیبت کبھی مت کیجیے، چغلی کبھی مت کیجیے، مکاری عیاری کبھی مت کیجیے، شراب نوشی کبھی مت کیجیے، حق تلفی کبھی مت کیجیے، کسی پہ ظلم و زیادتی مت کیجیے، گھروں کو نہیں، سنیما خانوں کو نہیں، مسجدوں کو آباد کیجیے، مدرسوں خانقاہوں کو آباد کیجیے، اپنے علماء کی عزت کیجیے، باپ کی قدر، ماں کی عزت کیجیے، چھوٹوں پر شفقت کیجیے، پوری بستی میں محبت عام کیجیے۔ جس دن مرو گے جب بھی لوگ تمہارا چرچا کریں گے، قبر میں چلے جاؤ گے لوگ پھر بھی تمہیں یاد کریں گے۔